اس اورل سیکس میں مبتلا ہوگی تھی، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا ان کے اوپر۔ اس طرح اور بہت زیادہ جو بھی گناہ نمایاں ہو جاتا ہے، شرعام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے اس قوم کے اوپر۔ اس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو جیسے چاہو اس کھیتی میں داخل ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جیسے چاہو جب چاہو اس میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اس میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو جیسے چاہو داخل ہو سکتے ہو۔ تم چاہو سیدھے سے آؤ، الٹے سے آؤ، جیسے بھی آؤ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس طرح کھیتی سے مراد، اگر آپ کہیں کھیتی کرتے ہیں، اس میں پہلے بیج بوتے ہیں، اس کے بعد فصل ہوتی ہے، اسے کاٹتے ہیں۔ کھیتی سے مراد وہ جگہ، وہ مقام بیوی کا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جہاں سے کھیتی بوئی جاتی ہے اور پھر فصل اگتی ہے، جہاں سے پھل ملتا ہے۔ کھیتی سے مراد بیوی کی جو اگلی شرمگاہ ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس سے مراد کہا گیا۔ اس سے یہی کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں چاہو جیسے چاہو اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں ہاں اگر کوئی بات آتی ہے کہ سیکس کرنے کا طریقہ، چاہے وہ آپ جیسے بھی استعمال کریں، اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے، لیکن سیکس کرنا صرف آگے سے ہی ہے، اس مقام سے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو انصار کی عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا۔ مہاجرین عورتوں کو گھٹنوں کے بل لٹا کر یا سیدھے لٹا کر جمع کرتے تھے۔ مہاجرین کہ ایک آدمی نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا اور اس طرح جمع کرنے کی کوشش کی جس طرح ان کے پاس پہلے چلا آ رہا تھا، جو طریقہ پہلے استعمال کیا جا رہا تھا، اسی طریقے سے اس نے انصار کی جو عورت تھی اس سے نکاح کیا۔ جو طریقہ پہلے وہ چلا آ رہا تھا ان لوگوں میں، وہی طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی جس طرح ان کے پاس چلا رہا۔ لیکن اس عورت نے کہا، پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کنفرم کر لوں، اس کے بعد درست ہے یا غلط یہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، لیکن وہ شرمانے لگی، تو اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پوچھ دیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورۃ بقرہ کی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، لیکن مقام اسی سے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور ترمذی کی ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا ہے۔ دبر سے مراد جو پیچھے والی شرمگاہ ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، یہ حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں جمع کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں کہ اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو جو بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔